اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات آپ سب کے مرومین خاص طور پہ زین حسین کے مرومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اس سے بلند صلوات دیا سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71 پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا حق خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کوئی خاموش ہاتھی کا نام نہیں ہے اگر حق نے ان کے خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب برباد ہو جاتا اس کا مطلب ہے کہ حق کوئی وجود ہے جس کی اطاعت گویا سب کی بربادی ہے اور جس کا انکار سب کی سلامتی ہے وہ انکار کرے گا تو سب سالم رہیں گے خواہشات کا انکار کرے گا اور اگر وہ خواہشات کی اطاعت کر دے گا تو سب برباد ہو جائے گا تو مجھے یہی ایک جملے میں پوچھنے دیجئے کہ یہ ساری کائنات حسین مولا کی ممنون احسان ہے مجھے وہ شاعر یاد نہیں ہے مگر مصرے یاد ہیں کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو سارا جہان حسین کا قاتل ہے صلوات پڑھے محمد وآلہ وآلہ امام حسین کا در حقیقت احسان ہے کائنات کے اوپر اس پوری کائنات پر امام حسین کا احسان ہے کہ انہوں نے خواہشات کا انکار کیا خواہشات کی اطاعت نہیں کی اکیلے رہنے سے مجھے بتائیے اکیلا کون رہا اور لفظوں کو بہتر کرتا ہوں اکیلا کون ہے نہیں یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے کون ہے جو حسین کے انکار کی وجہ سے مٹ گیا ہے بول
گے تو اس کے ہونے کو مان لوں گا نا. مجھے بتائیے قبر کہاں ہے یزید کی؟ جس کی قبر کا بھائی تقریباً 250 سال تک بنی امیہ کی حکومت اور تقریباً 450 سال تک بنی عباس کی حکومت. یہ کہہ لیجئے 700 سال تقریباً 700 سال تک جن حکومتوں نے اس ذکر کو مٹانے کے لیے بجٹ پاس کیے، ان حکمرانوں کی قبروں کا پتہ نہیں ہے. اور مجھے کوئی ایک شہر بتائیے جہاں امام بارگاہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام حسین اتنا زندہ ہے، امام حسین ایسے زندہ ہیں، اتنا زندہ ہے کہ کون سا شہر ہے، کون سا محلہ ہے کہ جہاں امام حسین کے نام پر امام حسین کا وہ جو کپڑے کا خیمہ جلایا تھا نا، یہ امام بارگاہ RCC کے خیمے ہیں. امام حسین کے خیموں جو خیمے جلائے گئے تھے انہی کی یاد میں تو ہے. دنیا نے وہ خیمے جلائے، ہر شہر میں ہر ملک میں امام حسین کے خیمے لگے ہوئے. اور دنیا کی جدید ترین یونیورسٹی میں اس طرح کی کلاس نہیں ہوتی جیسے حسین کے مدرسے میں ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ عالمی سطح کی تعلیمی مراکز کے اندر گئے ہوں گے. یہ فقیر بھی اس ذکر کی برکت سے گھومتا رہتا ہے پوری دنیا میں. میں نے بہت دیکھا ہے، ایسی یونیورسٹی کہیں نہیں دیکھی جس کا مرکز کربلا ہے، جس کا ہیڈ آفس کربلا ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ علی مسجد اس کا ایک کیمپس ہے. ایک کیمپس ہے، یہ اس شہر کے اندر 50 کیمپس ہے. کون سا شہر ہے، کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے جہاں امام حسین کے نام کا مدرسہ نہیں لگا ہوا؟ اور دنیا کے اسکولوں میں، کالج، یونیورسٹیز کے اندر طالب علم جب جاتا ہے تو اس کا اپنا چال کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. جتنی مہنگی یونیورسٹی ہوتی ہے اتنا ہی اس کی چال بدلی ہوتی ہے. اور یہ عجیب یونیورسٹی ہے کہ آنے والا جوتیاں اتار کے آیا ہے. کچھ عزاداری کی وجہ سے پاکستان میں لوگ اسیر ہیں، امام حسین کے ذکر کی وجہ سے کچھ لوگ اسیر ہیں. ان کی رہائی کی دعا ایک نعرہ حیدری کی صورت میں چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کا احسان ہے کائنات کے اوپر کہ اس نے خواہشات کی پیروی نہیں کی. مجلس کے مزاج رکھنے والے ذوقی لوگ تشریف فرما ہے، اہل ذوق اور اہل ولا تشریف فرما ہے. جس لہجے کی آیت ہے نا، مولا علی کے لیے، مولا حسن کے لیے، مولا حسین کے لیے، امام سجاد کے لیے، کیسے بتاؤں ان لوگوں کو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید مدینے میں آیا اور اس نے 7000 صحابہ کرام اور مولا امام سجاد سے بھی بیعت مانگی، اور معاذ اللہ ان سارے صحابہ نے اور مولا نے معاذ اللہ یزید، بھائی یزید زندگی بھر کبھی مدینے نہیں آیا. یاد رہے ایسے نابکاروں کو مدینے کی توفیق نہیں ہوتی. تاریخ کہہ رہی ہے، مسلم بات ہے کہ یزید زندگی بھر کبھی مدینے نہیں آیا. وہ مدینہ تو آیا ہی نہیں. تم کہہ رہے وہ مدینہ آیا اور اس نے بیعت مانگی. اور عجیب بات ہے، اس جعلی، اس موضوع جسے ہم جعلی لفظ زیادہ جلدی سمجھتے ہیں نا، تو جو مکتبی زبان میں سے کہتے ہیں موضوع، وضع شدہ، گھڑی ہوئی. کسی چیز کو وضع کیا جائے، کسی چیز کو گھڑا جائے تو اس حدیث کو کہتے ہیں، اگر حدیث گھڑی جائے تو اس کو کہتے ہیں حدیث موضوع. جی، حدیث موضوع، گھڑی ہوئی حدیثیں، جعلی حدیثیں، بنائی ہوئی حدیثیں. شام میں ایک حدیث سازی کا کارخانہ لگا تھا.
اس کارخانہ حدیث سازی سے نکلی بھی حدیث، ان حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے کہ یزید نے بیعت مانگی اور 7,000 صحابہ کرام نے واقعہ کربلا کے بعد، تو اس کے اندر جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا۔ بچوں آج مجلس میں عہد کر کے جاؤ کہ جھوٹ کوئی نہیں بولے گا تاکہ اس کا ہمیں اپنے خود فائدہ پہنچے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل۔ نہیں صلوات سب نہیں پڑھ رہے، مل کے صلوات پڑھیے۔ اس حدیث کے موضوع ہونے پر ایک دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ مدینہ ہے اور مدینے میں آ کے اس نے بیعت مانگی اور ایسے بیعت ہوئی، تو یہ تو ایک تو اس کے جعلی ہونے کی یہ کہ وہ کبھی مدینہ نہیں آیا، زندگی بھر مدینہ نہیں آیا، مدینے کو پسند ہی نہیں کرتا، مدینے کو پسند ہی نہیں کرتا، مدینے کے وہ کھلا دشمن تھا۔ توجہ کے ساتھ اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے جب معاذ اللہ امام سے بیعت کی بات کی تو امام نے فرمایا، یعنی اب جعلی حدیث دیکھیے کیسے سمجھ میں آئے گی، معاذ اللہ جب اس نے امام سے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا اگر میں نے تیری بیعت نہیں کی تو میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میرے پاپا حسین کے ساتھ کیا؟ تو اس نے کہا میں اس سے بدتر کروں گا۔ تو حدیث گھڑنے والوں نے یہ نہیں سوچا، توجہ چاہوں گا، حدیث گھڑنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک جانب تم امام سجاد کی بیعت کی بات کر رہے ہو، دوسری جانب یہ تسلیم کر رہے ہو کہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی۔ تم تو تسلیم کر گئے، ادھر تو تم کہہ رہے ہو کہ اس کو تو ہمارے تو مفتی اعظم کو نہیں پتا کہ یزید نے مارا ہے۔ ایک جانب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یزید کا تو کوئی اس کے اندر حصہ ہی نہیں تھا، کوئی کام ہی نہیں تھا یزید کا، اور ایک جانب اس جعلی حدیث کے مطابق تم مان رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے اس سے بدتر کروں گا۔ تو بیعت یہ آیت کہہ رہی ہے، جس لہجے کی آیت ہے نا جو مولا علی کی شان میں ہے، جو امام حسن کی شان میں، صلح امام حسن بیعت نہیں تھی۔ توجہ چاہوں گا زندہ نگراں کی، تھوڑی گردن ہلانا، کوشش کر رہا ہوں کہ میں مکتبی گفتگو آج مکمل کروں۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی اور آل۔ صلح امام حسن بیعت نہیں ہے، اور صلح بھی توجہ رہے، صلح بھی شرائط کے باقی رہنے پر منحصر ہوتی ہے۔ شرائط میں سے ایک شرط بھی ٹوٹی صلح ختم، ایک شرط ٹوٹنے پہ صلح ختم ہو جائے گی۔ صلح صحیح تلفظ صلح ہے، ہم صلح کہتے ہیں، تو دونوں کہہ دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی طرف۔ یہ صلح امام حسن ہے، اور پھر میں نہیں جی علامہ اقبال کے تصور پہ تو ہم پاکستان لیے بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا تصور دیا ہے، کیا عقیدہ بیان کیا ہے صلح امام حسن پر، سنا دوں؟ وہ کہتے ہیں ہاں یکے شبستان حرم، سیدہ کے دونوں بیٹوں میں ایک وہ بیٹا ہے جو حرم الہی کی شمع ہے۔ بھائی شعر سن رہے ہو تو گردن ضرور ہلانا، اور سبحان اللہ بولو گے تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا ذکر الہی کا۔ وہ کہتے ہیں آ یکے شبستان حرم، آ یکے شبستان حرم، وہ ایک بیٹا سیدہ کا، بیوی کے قصیدے کے اندر یہ شعر ہے جو سیدہ کی شان میں علامہ اقبال نے قصیدہ کہا ہے۔ اگر وہ قصیدہ بھی علامہ اقبال کا سنا دیا جائے نا تو شاید بعض لوگ اقبال کے ہی دشمن ہو جائیں۔ وہ سیدہ کے چاند کو بیان کرتے ہوئے سیدہ کے بچوں پر بات کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ہاں یکے شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت یعنی امت مصطفیٰ، جس نے خیر الامت کو مرنے سے بچایا، حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح آگ جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس اور بس۔ علامہ اقبال
اقبال کا اس سے زیادہ، علامہ اقبال کہتے ہیں امام حسن کا اس سے زیادہ ہدف نہیں تھا. تانشینت آتش پیکاروں کی، کینے کی اور بغض کی اور لڑائی کی اور جھگڑے کی جو آگ ہے وہ کسی طرح تانشینت بیٹھ جائے، ٹھنڈی ہو جائے، نشینت بیٹھ جائے. تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت حفاظت بر سر تاج و لگی. امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی، امام حسن نے تخت و تاج کو لات ماری. لات ماری ہے، لات. یہ امام حسن کا احسان ہے کائنات کے اوپر. یہ امام حسین کا احسان ہے. جب جا رہے ہیں نا مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے میرے مولا حسین، تو آپ فرما رہے ہیں کہ سنو، لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کسی شر، کسی فساد، کسی جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. یہ بات میں نے فیصل آباد میں ایک مجلس میں کی ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ امام حسین کے اس جملے کی تشریح میں جو اہل معرفت نے کچھ بات سمجھائی ہے وہ میں ہدیہ کروں. فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول اللہ، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. تو امام حسین نے اپنے قیام اور اپنی ہجرت اور اپنے سفر کا جو فلسفہ اور حکمت بیان فرمائی وہ امت مصطفیٰ، امت محمدی جی فرزندان توحید کی اصلاح کو بتایا. تو یقیناً برائیاں بھی کوئی ہوں گی، اصلاح تو اس کی جاتی ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی برائی ہو. امام کے 52 خطبوں میں امت کی اصلاح کی بات امام حسین نے جا بجا کی ہے، مگر ان 52 خطبوں میں کہیں بھی یزید کی اصلاح کی بات نہیں کی. بھئی توجہ چاہوں گا، ایک زاویہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کہیں بھی میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اس کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں. برائیاں ضرور بیان کی یزید کی. وہ شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے. معلن بالفسق، وہ علنی گناہ کرتا ہے. قاتل نفس محترمہ، وہ علنی لوگوں کو بے گناہ قتل کروا دیتا ہے. مثلی لا یبایع مثلہ، وہ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے مولا نے ان تمام خطبات میں، ان 52 خطبات میں کہیں نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. شراب پینے والے کو تو ٹوکا جاتا ہے جی، برائی کر رہے ہیں حضرت، اس کی برائی بتا رہے ہیں، اس کی علنی گناہ کرتا ہے، لوگوں کو مروا دیتا ہے، بے گناہ ماورائے عدالت قتل کروا دیتا ہے. مگر کہیں نہیں فرما رہے کہ میں اس کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. کیوں اصلاح کرنے جا رہے ہیں امت کی؟ برا ہے یزید جی، یزید کی اصلاح کیوں نہیں کر رہے امام؟ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کا بت خانہ، اپنے چچا کا کارخانہ بت سازی بند کیوں نہیں کروایا؟ بت خانے کے بت توڑائے. ان کے اپنے چچا آزر کاروبار تھا ان کا بت بنانے کا، کارخانہ لگایا ہوا تھا. حضرت ابراہیم کے چچا آزر نے بت بنا کے بیچتے تھے، چھوٹے بڑے مختلف سائزوں کے اور مختلف ڈیزائنوں کے بت. یہ جو مختلف ڈیزائنوں کی دکانیں ہیں نا، یہ جو مذہب کے نام پر دکانیں ہیں، یہ جو مختلف چیزیں مختلف سائزوں میں بس اتنا کافی ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر کا کارخانہ بت سازی بند کیوں نہیں کروایا؟ بت خانے میں گئے، چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا گھٹنا توڑا جی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک کاٹی، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی. اور یہ سارا کام اطمینان سے کر رہے تھے. جو حق پر ہوتا ہے نا وہ اضطراب میں نہیں ہوتا، اس کا چہرہ، اس کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ حق پر ہے.
اس کے بولنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ یہ حق پر ہے. سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا کر اطمینان کے ساتھ اپنے گھر آ کے بیٹھ گئے. اب یہ لوگ جب وقت مقررہ پہ بت خانے میں گئے، سارا شہر علاقے کے لوگ، تو جا کے دیکھا کہ بتوں کا تو یہ حال ہوا ہے، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی ہے. تو سب نے کہا کہ فتن یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، یہ اس نے کیا ہے. دیکھا نہیں تھا، یقین سب کو تھا. کام بتاتا ہے کس کا ہے، روش بتاتی ہے کس کا ہے. کام بتائے کہ کس کا کام ہے. ہمیں کہنے کی کیوں ضرورت پڑے کہ ہمیں. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جس دشمن کو مولا علی مارتے تھے نا، وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہم نے کہا یہ ابراہیم کا کام ہے. اب حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے لے آئے، وہ بھی اطمینان کے ساتھ آ گئے. جی بھائی چلے کیوں نہیں گئے، چھپ کیوں نہیں گئے؟ جی ایس ایچ او صاحب نے بتا دیا تھا گرفتار کرنے آ رہا ہوں، کہیں اور کہیں کیوں نہیں چلے گئے؟ وہ تو چاہ رہے تھے گرفتار کرو، وہ تو چاہ رہے تھے ہم سے بات تو کرو. عزیزان گرامی، مجھے تعجب ہوا، ابھی 40 سے پہلے چائے کی پیالیوں پر مشی کے خلاف کلپ ڈالنے والے دوست ساری قوم کے آگے بھی آج شرمندگی اٹھا رہے ہیں اور مشی بھی نہیں رکی. تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو جس سے تمہیں شرمندگی ہو؟ جی یہ چاہیں گے کہ آپ کا ہر وہ کام، توجہ چاہوں گا، جو آپ کے تعارف کا ذریعہ بنے اسے روکا جائے. یہ جو مشی تھی یہ آپ کے تعارف کا ذریعہ ہے. ہم نے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، میرے بزرگ ابھی موجود ہیں، مجھ سے زیادہ عمروں والے لوگ موجود ہیں. بازار کھلے ہوتے تھے، جی دکانیں کھلی ہوتی تھی، ایک رستے پہ سواریاں چل رہی ہوتی تھی اور جلوس جا رہا ہوتا تھا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ بازار بند کرو، ہماری خواہش تو نہیں تھی کہ مارکیٹوں کو بند کرو. تم نے جتنا روٹ پرمٹ تھا اس کو امام بارگاہ بنا دیا، بیریئر لگا کر، رکاوٹیں کھڑی کر کے جی ہمیں محدود کر دیا کہ نہیں یہاں کوئی نہیں جائے گا، وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور ایسا ماحول بنایا کہ صاحب خوف اور ڈر کا ماحول. ہم نے تو نہیں کہا تھا مارکیٹ بند کرو، ہم تو چاہتے تھے کہ دکانیں کھلی ہوں اور کھلے بازار میں ذکر حسین ہو، تاکہ دنیا کو حسین کا نظام معاش سمجھ میں آئے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صلوات ہدیہ کرے محمد و آل محمد پر. ہم چاہتے تھے بہت وہاں زندگی حسین سے ہے، یہ موت کا ڈر دیتے ہیں نا، جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے. شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے، اور یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں. بنے بھی کیسے قبلہ جی جب دوستی حسین سے. انہوں نے ایک کام یہ کیا، گزشتہ 40 سال 35 سال سے تو میرے بچپن میں وہ ماحول تھا، میں 52 سال کا ہو گیا ہوں، میں کوئی 35 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رکاوٹوں کے ساتھ اور پابندیوں کے ساتھ جی، تاکہ کوئی جانے نہ پائے، کوئی آنے نہ پائے جی، ایسا ہو گیا. اس مشین نے ان کی پابندیوں کو ختم کر دیا. تو یہ کیسے برداشت کریں گے؟ کچھ نہیں ہے بھائی، 5واں سال تھا، کچھ ہوا؟ سنی ہماری جان ہے، سنی ہمارے عزیز ہیں، سنی عزادار ہیں. تم نے یہ کیسے طے کر لیا کہ شیعہ صرف عزاداری کرتے ہیں؟ میں یہ بار بار کہتا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. شیعہ سب عزادار ہیں، اور اس ملک کے اندر یہاں ہندو عزادار ہیں،
یہ حقیر، یہ فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں کتنے ہی ہندوؤں کے گھر کی مجلس پڑھتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے سندھ کے اندر ایک بڑی تعداد میں ہندو ہیں جو عزاداری کرتے ہیں، علم لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. یہ حیدرآباد میں تو ایک پیڑ کہتے ہیں علم کو، ایک علم کا جلوس ہندوؤں کیسے نکلتا ہے. مجھے ایک معروف شخصیت نے، میں ان کا نام لینے سے گریز کر رہا ہوں، میرے ساتھ فضائی سفر میں تھے، برابر میں ہم ساتھ بیٹھے تھے سیٹ پر، مجھ سے کہنے لگے کہ حیدرآباد میں شیعوں کے جلوسوں کے پرمٹ کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ ٹوٹل 400 پرمٹ جاری ہوتے ہیں ہر سال، جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. شیعوں کے صرف 50 ہیں، 350 ہم سنیوں کے ہیں. اس ملک میں سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں ہے مسئلہ. واللہ میں ممبر پر بیٹھ کر بہت اندر تک کے حالات جانتا ہوں. اس ملک کے اندر سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک میں مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس ملک میں سیاسی مسئلہ ہے. اس ملک میں مسئلہ سیاسی ہے. اب سادہ لوگ بیچارے جو خاندانی نہیں ہیں وہ ہمارے یہاں بھی ہیں اور کہیں اور بھی ہیں. یہ جو خاندانی لوگ نہیں ہیں اور ان کو ممبر مل گیا، خاندانی نہیں ہے، انہیں محراب مل گئی، انہیں مائک مل گیا، انہیں جامعہ مل گیا، انہیں مدرسہ مل گیا، انہیں دارالعلوم مل گیا، تو ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ کیا ہونا تھا؟ یہی تو ہونا تھا کہ وہ آپ کی ایک چائے کی پیالی پر آپ کی بات جا کے کرتے. نہیں عزیزان گرامی، پاکستان میں سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے. بات آئی ہے تو ذرا تسلی سے میری بات سن لیجئے. یہ جو ہمارے جلوسوں کے اوپر پابندیاں، یہ ہمارے جو علماء و خطبہ کے اوپر پابندیاں، ذاکرین پر پابندیاں، یہ مشی کی راہ میں رکاوٹیں کیوں ہیں؟ حالات خراب ہیں. ہمارے لیے کب اچھے رہے؟ کوئی ایک سال بتا دیجئے جس سال آپ نے ہمیں یہ سودا نہ بیچنے کی کوشش کی ہو کہ حالات خراب ہیں. کوئی ایک سال بتا دیجئے کہ محرم سے پہلے آپ نے ہمیں یہ نہ کہا ہو کہ حالات خراب ہیں. ہمارے لیے تو کبھی سے حالات اچھے نہیں رہے. آپ ہمارے صبر کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. جو لوگ اپنے بدن کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں وہ دوسرے کا گلا بھی دبا سکتے ہیں. مگر یہ سکھایا نہیں گیا، مگر ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا. ہم صابر کے ماننے والے، ہم امام صابر کے ماننے والے، ہم صابروں کے پیروکار ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہ صبر کرو، برداشت کرو، تحمل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھو. جی اچھا اتفاق ہے کہ میں سنی شیعہ کی اتحاد کی بات کر رہا ہوں اور میرے سنی بھائی بھی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں. ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شکریہ، بہت شکریہ. اچھا لگے گا مجھے یہ سنتوں پر عمل کرنے والے مجلس میں آگے آ جائیں. آئیے مولانا تشریف لائیے. دیکھیے کہاں ہے سنی شیعہ مسئلہ. آئیے مولانا تشریف لائیے. جگہ دیجیے، رستہ دیجیے. تھوڑا سا جگہ بنائیے. اس طرف تشریف لیں تو زیادہ اچھا. تھوڑی جگہ بنا دے. دیکھیے میں ان کی صحت سلامتی، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے دعا گو ہوں.
جتنا مجھے وحدت اتحاد کے لیے بات کرنے پہ سننا پڑتی ہے نا، منفی سننا پڑتا ہے، انہیں مجھ سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ایک جہاد ہے۔ مجھے جتنا سننا پڑتا ہے نا کہ آپ کی کیا، آپ تو کہتے ہیں، ایک صاحب تو کہنے لگے اتنا آپ سنیوں سے پیار کرتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہو جائیں۔ واقعی مجھے ایک شیعہ جوان مجھ سے کہنے لگا آپ اتنا سنیوں سے محبت کرتے ہیں کہ کیا ہم شیعہ بھی سنی ہو جائیں؟ تو مجھے تو سننا پڑتی ہیں، لیکن ہم سے زیادہ مولانا طارق جمیل کو سننا پڑتی ہے، ہمارے ان بھائیوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان کے جہاد سے کم نہیں ہے۔ ساری دنیا کا سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا کا شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو جو کام ہو نہیں سکتا اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہم ہیں نا بھائی، آج سے نہیں ہے، ہم آج کے نہیں ہیں، ہم 1400 سال پرانے 2 مدرسے بنے تھے نبی کی رحلت کے بعد۔ سرکار کی رحلت کے بعد 2 مدرسے بنے تھے، مدرستین، مدرسۃ الصحابہ و مدرسۃ اہل البیت، اہل البیت۔ جی، ایک وہ جو مولا علی کے مطابق ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک وہ جو امام مالک کے مطابق کبھی کھولتے ہیں، کبھی امام شافعی کے مطابق باندھتے ہیں۔ بے شک یہ آج سے نہیں ہے، کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا۔ برداشت کرنا ہوگا، تحمل مزاجی۔ میں اپنی بات، اپنا موقف، اپنا عقیدہ سجا کر خوبصورتی کے ساتھ اچھے الفاظ میں بھی تو بیان کر سکتا ہوں۔ ضروری ہے کہ چڑھا کر، لڑا کر، چٹکی بھر کے بات کروں؟ پہلے طے کریں بھائی، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پہلے طے کریں کہ مجھے اپنا موقف سمجھانا ہے یا چڑھانا ہے۔ سمجھانے والا تو اخلاق کا اچھا ہوتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ سمجھانے والا ہوتا ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ بات ایسے لٹھ مار کریں گے، اچھی بات بھی ہوگی وہ خراب ہو جائے گی۔ سجا کر، پیار سے، محبت سے۔ اگر توجہ چاہوں گا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تا نشینت آتش پیکارو کین، پشت پازت بر سرے تاج و نگین۔ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ یہ آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، تو مان لیجئے حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ حق کا کام ہے چاہے وہ تنہا ہو، اکیلا ہو، مگر اپنی بات پر جمع اور ڈٹا رہے۔ مولا علی، مولا نبی مولا علی کے لیے فرماتے ہیں، مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں کاٹتا۔ میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، میں ان بھائیوں کو دیکھ کر نہیں کر رہا یہ بات، کہاں کیسی کیسی مثالیں دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کیا فرما رہے ہیں مولا علی کے لیے؟ اللہم لا تبقانی، لا ابقانی لمعزلت لیس لہا ابو الحسن، یا اللہ مجھے ایسے مسئلے میں زندہ نہ رکھ جس میں حل کرنے کو علی نہ ہو۔ میں ان دوستوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 24 سال تک مولا کائنات مشورے دیتے رہے یا نہیں؟ مولا نے احتجاج بھی کیا، 24 سال کے بعد آئی ہے نا شورا، 6 رکنی شورا جو حضرت عمر نے بنائی، وہ مولا کے اس پہلے دور 2 دوروں کے گزرنے کے بعد آئی نا؟ مجھے جواب دیجئے، اس شورا میں مولا کائنات بیٹھے یا نہیں؟ اور بیٹھ کر اپنی بات کی یا نہیں؟ نہ جاننا، بات نہ کرنا، ملاقات نہ کرنا یہ حل نہیں ہے۔ ملاقات کر کے اپنا موقف سجا کر پیش کرنا یہ علی کی سیرت ہے۔
سجا کر بات کرو، اہتمام کے ساتھ بات کرو۔ لہذا اس شورا میں 6 رکنی شورا اہل علم جانتے ہیں، اہل مطالعہ جانتے ہیں، بڑی تعداد میں دانشوران تشریف فرما ہے۔ اس 6 رکنی شورا میں مولا نے اپنا موقف رکھا اور اس موقف میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ نبی مکرم نے میرے لیے کیا فرمایا؟ اور پھر آپ نے 3 حدیثوں کو اپنی خلافت پہ دلیل بنایا۔ توجہ ہے مراد کی حدیث غدیر، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ حدیث سفینہ، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، من رکبها فنجا ومن تخلف عنها فغرق۔ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ دوسری حدیث مولا علی نے اپنی شان میں، اپنی فضیلت میں نبی کی یہ سنائی۔ اور تیسری حدیث آپ نے جو اپنی خلافت پہ دلیل کے طور پہ دی وہ حدیث ثقلین ہے۔ بسم اللہ۔ توجہ ہے مراد کی۔ فرمایا کیا تم میں سے کس، ہم نے کہا ہمیں یاد ہے، سارے صحابہ کرام تھے۔ حضرت نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے یاد نہیں ہے؟ سب نے کہا ہمیں یاد ہے۔ اس میں سے حضرت نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا نبی مکرم سے انی تارک فیکم الثقلین؟ اہل علم سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا بھائی، ثقلین اور ہے، ثقلین اور ہے۔ قاف کو جزم دے کے پڑھیں اس کا ایک اور مطلب ہے، اور قاف کو فتح دے کر پڑھیں اس کا ایک اور مطلب ہے۔ ثقلین کا مطلب ہے 2 بھاری چیزیں، جو معمولاً ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور معمولاً ثقلین پڑھ کے ہم یہی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ثقلین قاف پر زبر، قاف پر فتح، قاف کو مفتوح کیا جائے، اس کا ایک اور مطلب ہے۔ اچھا، وہ جو ثقلین ہے یعنی 2 گراں قدر چیزیں، اور اولہما کتاب اللہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ سرکار نے، مسلم شریف کی روایت ہے، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اپنی اہل بیت کے بارے میں، اپنی آل کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے حسن و حسین کے بارے میں، اپنی فاطمہ کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں جو چھوڑے جا رہے ہیں، ثقلین یعنی گراں قدر، سنگین وزنی، اور ثقلین کا مطلب کچھ اور ہے۔ عرض کروں، آپ جب گھر منتقل کر رہے ہوتے ہیں، آپ نئے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی اور شہر میں ہجرت فرما رہے ہوتے ہیں، تو کچھ سامان گھر کا بیچ دیتے ہیں۔ کہاں لے کے جائیں گے اتنا سامان؟ کچھ سامان بیچ دیتے ہیں، کچھ سامان آپ ہدیتاً عزیز و قارب کو یہ تم رکھ لو، وہاں اور لے لوں گا، کسی جاننے والے کو، کسی دوست کو دے دیتے ہیں۔ کچھ سامان تو ہینگر وینگر، بلب اور پنکھے، بعض چیزیں تو ایسی چھوڑ کے بھی چھوڑے، اس کو کیا لے کے جانا ہے، اس گھونٹی کو کیسے اتاروں گا، یہ میں نے ایک فانوس ایک بلب لگوایا تھا، اس کو اتارنا شایع نشان نہیں ہے، اسے آپ چھوڑ جاتے ہیں ایسے ہی ہے۔ اور ایک ٹرک بھی بن رہا ہوتا ہے جس میں سامان لادا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ لے کے جاؤں گا، اور وہ ساتھ لے جانے والوں میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کہتی ہیں میری گاڑی میں رکھ دو، اس لیے اسے ٹرک میں مت رکھ دینا بھائی، یہ وہ میری گاڑی میں رکھ دو۔ اور گاڑی میں بھی پھر وہ کہتے ہیں اس کو مجھے تو گود میں رکھوں گا۔ جو ہجرت کرتے وقت اپنی جگر سے، اپنے سینے سے، اپنے آپ سے لپٹا کر چیز لے جائی جاتی ہے نا، اسے کہتے ہیں ثقل، اور اگر وہ 2 ہوں تو انہیں ثقلین کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں میں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا وہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسی قیمتی چیزیں سرکار دے کر گئے، ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور ایک اہل بیت۔ 13 طرق میں، ایک میں سنتی کا لفظ ہے، 12 میں اہل بیت کا اطرتی کا لفظ ہے۔ جی خود اس کے جو طرق ہیں، راویوں کے، روات کے جو طرق ہیں، جو شجرے ہیں، اس حدیث کے جو شجرے ہیں، میں اپنے بچوں کی زبان میں کیسے بات کروں؟ ان فلان ان فلان ان فلان، یہ جو سلسلے ہیں نا، 13 میں سے ایک میں سنتی ہے،
12 میں اہل بیت اطرتی کا لفظ ہے. ماشاءاللہ. تو یہ جو اطرت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. میرے بچوں کا خیال رکھنا, میرے بچوں کا خیال رکھنا, میرے حسن کا خیال رکھنا. چھوڑ کے جا رہے ہیں سرکار 2 گران خط چیزیں. تو نہ قرآن سنیوں کا لہجہ اور شیعوں کا لہجہ ہے, پرانی ہو گئی بات. میرا لہجہ بہت رفیق لہجہ نہیں کر پاتا, میں چاہ کے بھی نہیں کر پاتا, لیکن میں غصے میں کہہ رہا ہوں اب یہ منجن بکنے والا نہیں ہے. وہی قرآن ہے. یہ شیعہ مسجد ہے نا, میرے سنی بھائی آئے میں, یہ ابھی اٹھا لیں قرآن مجید. یہ تو جانتے ہیں, تو مانتے ہیں, مگر میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. اس مسجد میں کسی بھی شیعہ کے گھر میں وہی قرآن جو چاند کمپنی کا اور تاج کمپنی کا چھپا ہوا ہے, وہی قرآن ہے. وہی 40 پاروں کا قرآن ہے, 30 پاروں کا قرآن. اور یہ یہودی کو فائدہ ہو رہا ہے اس بحث سے کہ ان کا قرآن لیتا ہے اور ان کا قرآن لیتا ہے. یہ صہیونی یہودی کو فائدہ ہو رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے صہیونی یہودی کا بھوت اترا ہے. انشاءاللہ فلسطینی مسلمان بھی چین پائے گا اور مسلمانوں کے مسائل آسان ہوں گے. جی, قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے. بارہا کہہ چکا ہوں, ریکارڈ پر چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے محلے میں, شیعہ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے محلے میں کوئی شیعہ قاری قرآن نہیں ہے تو سنی قاری قرآن سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھواؤ. قرآن جب تو ہے ہی نہیں. یہ بھی غیر علمی بات ہے کہ سنی ولد ضالین کہتے ہیں اور شیعہ ولد ضالین کہتے ہیں. یہ غیر علمی بات ہے, تجوید کا اور مخارج کا مسئلہ ہے کہ زبان کی نوک اگر, تھک رہے ہیں آپ, زبان کی نوک اگر سامنے والے 2 ورندہ دانتوں پہ جا کے لگے گی تو جو الفاظ, جو لہجہ بنے گا, جو مخرج بنے گا, وہ دال کا بنے گا. لیکن اگر زبان کا ایک طرف 7 والے نوکیلے دانتوں پہ جا کے لگے گا تو جو مخرج بنے گا وہ زوات کا بنے گا. مسئلہ سنی شیعہ کے تلفظ کا نہیں ہے, مسئلہ مخرجوں کا ہے. میں خالے ستن کی بات کر رہا ہوں. اس لیے اگر آپ کے ہاں دینیات ان سے مت پڑھوانا, سنی عالم سے دینیات نہیں پڑھوانا, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن قرآن تو سب کے لیے برابر ہے. ایسے ہی اہل بیت بھی لڑنے کا موضوع نہیں ہے, لڑنے کا موضوع نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ سنی مولا علی کو یہ مانتا ہے, شیعہ مولا علی کو مانتا ہے. مجھے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا سارے شیعہ ایک جیسا مانتے ہیں؟ سب نہیں بول رہے آپ حضرات. کیا سارے شیعہ ایک جیسا مانتے ہیں؟ معرفت کا مسئلہ ہے. کوئی کعبے کو دیکھ کر اس کے غلاف میں ہی اٹکا رہتا ہے, کوئی کعبے کو دیکھ کے پرنالے میں ہی بہتا رہتا ہے, اور کوئی کعبے کو دیکھ کے کعبے کے مالک تک پہنچتا ہے. اس کے لیے سنگ میل ہو جاتا ہے. کعبے کا مالک یعنی رب البیت یعنی اللہ. ہم بعض خانہ کعبہ کو ہدف بناتے ہیں, جبکہ خانہ کعبہ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے سنگ میل تھا. ایسے ہی مولا کائنات کو کوئی اپنے لیے کچھ مانتا ہے, اپنے لیے کچھ مانتا ہے, وہ اپنے لیے کچھ مانتا ہے, وہ اپنے کچھ مانتا ہے, اور کوئی دعوے دار ہے کہ اس نے حق معرفت ادا کر دیا. تو پھر یہ جھگڑا کس بات کا؟ کیا برداشت کریں, ایک دوسرے کو سہیں, ایک دوسرے کو قبول کریں. کہ ملک ایک سنی نے سوچا تھا, ایک شیعہ نے بنایا تھا. یہ دونوں کا ملک ہے. اپنی بات سجا کے پیش کریں. میں گیا مولانا طارق جمیل صاحب کی مدرسے میں کئی دفعہ جانا ہوا, اور مدارس میں بھی جانا ہوا, بنوری ٹاؤن بھی جانا ہوا, دارالعلوم بھی جانا ہوا. شاید ہی کوئی بڑا مرکز رہا ہو, البتہ بعض ہمارے بزرگوں کا, مفتیان دین کا اور شخصیات کا گلہ ہے کہ میں ان کے یہاں نہیں گیا ہوں. وہاں بھی حاضر ہوں گا انشاءاللہ جہاں نہیں گیا ہوں. مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی.
نام نہیں لے رہا. ایک مدرسے میں ایک چپتا ہوا جملہ کہا گیا. میں نے ان سے پلٹ کے کہا کہ ان کو تسلی سے جواب دیا. میں نے جو میرے میزبان تھے دیوبندی برادران تھے, انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو. برداشت, تحمل مزاجی, کھولیے دروازے ایک دوسرے کے لیے. گھٹے پہ دماغ والا علی والا نہیں ہوتا, تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. آپ اپنی جگہ شیعہ رہیں, مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانیں, اور ساتھ میں اپنی دلیل پیار و محبت سے دیں. کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے, اور یہ مجبور لوگوں کا کام ہے, آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی, کہ توہین ہو گئی, توہین ہو گئی, توہین ہو گئی. توہین کی تعریف ہو ہی نہیں تھی, توہین کی کوئی تعریف نہیں ہے. کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات ہو. بات بہت روشن ہے, ترے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. امام حسین سب کے ہیں. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. حسینی بولے کربلا کا شاہ حسین. مردانہ انداز میں بولے کربلا کا شاہ حسین. ماشاءاللہ. اور محمد اور محمد برانتر صلوات. حسین کا بابا, سارا کا شوہر, کعبے کا گوہر, کعبے کا نیازر, سلمان کا رہبر, عمران کا دلبر, آقا ابوذر, اللہ کا لشکر, اللہ کا لشکر, کہلال کلندر, کہلال کلندر. میرے نبی نے بولا, میرے نبی نے بولا, میں جس کا مولا, میں جس کا مولا, جس کا مولا, جس کا مولا. نبیوں نے پکارا, سخیوں نے پکارا, بچا پکارو, ذرا اونچا بولو, ذرا اونچا بولو. مست کلندر, مست کلندر, ذرا جان سے بولو, ذرا جان سے بولو. کوثر پہ ملیں گے, کوثر پہ ملیں گے, تم بھی کہو گے تھوڑی سی دے دو, پھر ہم بھی کہیں گے, پھر ہم بھی کہیں گے. کھلے بات, کھلے قرآن علی حق نعرہ. حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین راویہ ہیں کہ نبی سفر سے لوٹے تھے, سفر کی تکان تھی. فرمایا میں کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں, کوئی ملنے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ نبی آرام کر رہے ہیں. ابھی حجرے میں گئے تھے کہ امام حسین جن کی عمر 3 سال کی تھی دوڑتے ہوئے آئے. نانی نانا آ گئے, نانی نانا آ گئے. بیوی نے فرمایا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. حجرے میں جا رہے تھے تو بیوی نے روکا, فرمایا تمہارے نانا نے کہا ہے کہ کچھ دیر میں آرام کر رہا ہوں. فرمایا نانی کیا مجھے بھی روکا ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی. امام حسین لوٹے, سوایت محرقہ کے اندر لکھنے والے جنہوں نے بظاہر وہ کتاب بھی شیعوں کے خلاف لکھی ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی حجرے سے باہر آئے, سر پہ امامہ نہیں تھا, توش پہ ابا نہیں تھی, پیروں میں نالینیں نہیں تھی, اور آواز دے کر کہا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا.
اچھا میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک جملہ کہوں گا کہ آپ کے ہاں کورونا آپ کو روکا گیا ہے، مگر ہمیں تمام ائمہ نے کہا ہے، امام رضا نے، امام صادق نے، ہمارے حدیثیں اتنی کثرت سے ہیں کہ جب تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے تو فبکر الحسین، یہ امام رضا کا جملہ ہے۔ ہمارے ہاں ائمہ اہل بیت کا مقام امت میں بہت بڑا مقام ہے، عظیم ترین مرتبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ امام صادق کے گھر سے تو جب یہ طے نہیں ہو پاتا تھا نا کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے نہیں، تو مدینے کے لوگ امام جعفر صادق کی گلی سے گزرتے تھے، تو کوئی پوچھتا تھا کہ اس گلی سے آج لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں، تو کہتے تھے اس گھر سے اگر رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے محرم کا چاند ہو گیا۔ ائمہ اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے من بکا، یہ امام صادق کا فرمان سنا رہا ہوں ہماری کتابوں میں، من بکا، لہٰذا یہ جو رو رہے ہیں نا، یہ جو روتے ہیں نا، یہ حکم ہے ائمہ پہ روتے ہیں۔ من بکا او ابکا او تبا کا، جو حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا یا جس نے رونے کا ماحول بنایا، اسے میں اپنی اصطلاح میں نام دیتا ہوں من بکا، رونے والے یعنی سامعین، او ابکا، رلانے والا، اور تبا کا بانی مجلس، خطیب، تبا کا رلانے والا، خطیب ذاکر رونے والا، اور بانی مجلس، یہ تین ستون بتائے ہیں عزاداری کے ائمہ اہل بیت نے۔ فرمایا ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا، اور پھر حضرت اس طرف بڑھے جہاں امام گئے تھے، بی بی فرماتی ہیں حسین کو گود میں لیا اور اپنے حجرے میں لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے بلند بلند رونے کی آواز سنی، اونچی آواز میں رو رہے تھے، تو میں مجبور ہو گئی کہ میں حجرے میں جا کے دیکھوں، تو میں نے کیا دیکھا جا کے کہ حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، اور کبھی سینے کا بوسہ دے رہا ہے، کبھی گلے کا بوسہ دے رہا ہے، کبھی لبوں کا بوسہ دے رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس بچے کو ایسے آپ پیار کر رہے ہیں اور حسین سے لپٹ کے رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا مجھے جبریل نے آ کے بتایا یہ میرا بچہ بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رونا۔ نبی نے تو حکم دیا تھا نا امت کو کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ 50 سال میں نبی کا سارا گھرانہ کاٹ دیا، نبی کی رحلت کے 50 سال بعد۔ یہ تو سنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نا کہ جناب زینب جب اپنے بھائی کے بدن پہ آئی ہے تو فرمایا ھذا حسین مرمل بالدماء۔ میں عربی پڑھ رہا ہوں، آپ سرچ کر لیں، 4 کتابیں شیعوں کی نکل آئیں گی تو 6 اہل سنت کی کتابوں میں یہ جملہ نکل آئے گا۔ بی بی زینب نے امام حسین کے بدن کو دیکھ کے فرمایا ھذا حسین صلی علیہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ ھذا حسین مرمل بالدماء مقطوع الاعضاء مسلوب الامامۃ والرداء۔ نانا یہ ہے آپ کا حسین جس کا امامہ اتار کے لے گئے، جس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا۔ اللہ، یہ جملے ہیں روایات کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جناب زینب فرماتی ہیں وہ بناتوں کا سبایا، نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا لیا۔ پورے 50 سال کے بعد آل رسول کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پھر کربلا سے اسیر بنا کے لے گئے، کوفے سے گزر رہے تھے تو ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا کہ جو اسیروں کے بچے ہیں نا یہ بھوکے پیاسے ہیں، تو اپنی کنیز کو آواز دے کر کہا کہ تمہارا مالک میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، یہ کھجوریں لے جاؤ، صدقے کی نیت کرو تاکہ میرا شوہر خیریت واپس آ جائے۔ یہ پانی لے جاؤ، ان بچوں کو پانی بھی دو اور کھانا اور کھجوریں بھی کھلا دو۔ وہ کنیز جب کھجوریں لے کے اس بچے کے قریب آئی نا جس نے دوسرے بچے سے کہا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بچے نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تھا کہ دور سے جناب زینب نے آواز دی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر۔ اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا، مگر اس بی بی نے چھت سے سن لی یہ بات کہ یہ بی بی بچوں سے کہہ رہی ہے صدقہ ہم پہ حرام ہے۔
وہ اتر کے نیچے آئی اور جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں۔ جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آگے کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو نام بتاتے ہیں۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، میری بیوی نے فرمایا پہچان ام حبیبہ، اس خاتون کا نام ام حبیبہ لکھا ہے، پہچان میں تیرے سامنے کھڑی۔ یہ کوفے میں ہوا، اور شام میں کیا ہوا؟ اللہ آپ کو شام لے جائے، انبیاء کی سرزمین ہے، وحی کی سرزمین ہے، بہت بڑی تعداد میں نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پر۔ وہاں ایک چھوٹی سی بی بی کی بھی قبر ہے، 4 سالہ میرے مولا حسین کی بیٹی سکینہ، جو زندان شام میں رحلت کر رہے ہیں۔ یہ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ بچی کیسے رحلت کر گئی؟ بتا دوں، اس بچی کا زندان میں دم گھٹ گیا، دم گھٹ گیا اس بچی کا۔ روزانہ بابا مجھے ساتھ لے جاؤ، بابا مجھے تماچا مارتے ہیں، بابا مجھے گھور کے دیکھتے ہیں، بابا میرے گوشوارے چھین لیے۔ امام حسین کا سر بھیجا گیا، جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھا تو بابا کا سر دیکھ کے فرمایا بابا آپ کی یہ رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا آپ کے یہ چہرے پہ کس کا خون ہے؟ کیونکہ امام حسین نے حضرت علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا تھا اور فرمایا تھا اسی چہرے کے ساتھ قیامت میں نانا رسول کے سامنے آؤں گا اور نانا کو بتاؤں گا میرے چہرے پہ میرے بچے کا خون۔ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ پتھر کس نے مارا؟ اور پھر فرمایا بابا مجھ سے بھی تو پوچھئے، میرے گوشوارے چھین لیے، بابا مجھے تماچا مارا، بابا مجھے گھرکتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر بچی بابا 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 کہتی کہتی ایک مرتبہ منہ پہ منہ رکھ کے سو گئی۔ ساری بیویاں یہ سمجھی کہ بچی سو گئی ہے، مگر امام سجاد قریب آئے، نبض پر ہاتھ رکھا اور جناب زینب سے کہا اماں ذرا اماں رباب کو سنبھالیے، اور آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بچی کو زندان شام میں دفن کر کے آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے۔ جب شام سے رہائی ہوئی نا تو اس کے 2 سبب لکھے ہیں۔ ایک سبب تو اس بچی کی شہادت، اہل بیت کی شام سے رہائی اور مدینہ واپس آنا، ایک تو اس بچی کی شہادت، اس شہادت نے سب کو آزاد کروا دیا۔ خود آج تک اسیر ہے، جسے سب سے زیادہ مدینہ یاد آتا تھا نا، وہ بچی آج تک اسی جگہ دفن ہے جہاں اس وقت میں زندان تھا۔ ایک سبب تو یہ لکھا ہے، اور دوسرا سبب لکھا ہے کہ امام سجاد زندان کے باہر دروازے پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ایک دن روزانہ حضرت کے سامنے سے لوگ آمد و رفت کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے، ہرنی کا شکار کر کے جا رہا تھا، تو اس ہرنی نے امام کی طرف مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کیا۔ تو امام نے شکاری کا آواز دے کر کہا بھائی اس کے 2 بچے ہیں، وہ بھوکے ہو گئے ہیں، اسے آزاد کر دے، وہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گا۔ کہنے لگا کیا کہا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا اس کے بچے ہیں، وہ بھوکے ہو گئے ہیں، وہ یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے آپ میری ضمانت لے لیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا تم تو خود زندان میں ہو، تمہارے تو اپنے ہاتھوں میں زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں، تم اس ہرنی کی بات مجھ سے کیسے کر رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں حجت خدا ہوں، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں ایسا کبھی ہوتا ہے۔ اس نے ہرنے کی رسی چھوڑ دی، یہ دوڑتی ہوئی جنگل میں گئی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی۔ سب سے پہلے امام سجاد کے پیروں کا بوسہ دیا، پھر گردن جھکا کے شکاری کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ امام کے قدموں میں گر گیا، آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین ہوں۔ اور پھر اس نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ زندان میں اہل بیت کو اسیر کیا ہوا ہے، اور پھر ایک بغاوت کا سا ماحول ہونے لگا، لہذا یزید مجبور ہوا اہل بیت کو آزاد کرنے پر۔ جب امام سجاد سے یزید نے کہا کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے فرمایا میں اپنی بھوبی زینب سے پوچھوں گا۔ بی بی زینب نے فرمایا مجھے رہائی نہیں چاہیے، میرے 3 مطالبات ہیں۔
میرے 3 مطالبات ہیں. سب سے پہلا مطالبہ یہ، مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کی عزاداری کروں. دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمارے تبرکات کو واپس کیا جائے، شہیدوں کے سروں کو واپس کیا جائے. ہم ان سروں کو جا کر کربلا میں قبروں کے ساتھ انہی قبروں میں رکھیں گے جن کے وہ سر ہیں. ہمیں سر واپس کیا جائے. اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایسا قافلہ سالار ہمارے ساتھ کرو جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آ جائے، جو رستوں سے آشنا ہو، جو راہوں سے آگاہ ہو. یزید نے کہا میں 2 شرطیں آپ کی ماننے کو تیار ہوں، ایک شرط نہیں مان سکتا. میں آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کروں گا. اس کا باپ بھی آپ کے بابا کا، آپ کے دادا کا شیعہ تھا، یہ بھی آپ کا محب ہے، یہ آپ کو اچھی طرح مدینہ پہنچا کے آئے گا. اور ایک گھر بھی دیتا ہوں جہاں آپ اپنے دکھ کا، اپنے غم کا، اپنی تکلیف کا اظہار کریں اور آپ عزاداری کریں. آپ نے جو مطالبہ کیا میں مانتا ہوں، مگر تیسرا مطالبہ میں کیسے مانوں؟ کوئی تبرک لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی چادر لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی بالیاں لوٹ کے کہیں لے گیا، میں وہ کیسے پورا کروں گا؟ کہنے لگا میں اس کی رقم دینے کو تیار ہوں. بھئی جملہ بڑا عجیب ہے جو عجیب کتابوں میں آیا ہے. اس نے کہا میں وہ رقم دینے کو تیار ہوں جو لوٹا گیا ہے. امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کردے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے سیا، جس میں میرے بابا شہید ہوئے. وہ خاص کرتا تھا جو جناب زینب کو دیا تھا جناب زہرا نے. میرا بچہ آخری وقت میں تم سے کرتا مانگے گا، یہ کرتا اپنے سامان میں سے نکال کے حسین کو دیتا تھا. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ قیمت کہاں ہے، وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے. 10 دن تک جناب زینب نے شام میں عزاداری کی ہے. پھر قافلہ تیار ہوا تو محملیں لگائی گئیں. بس جلدی میں 2-3 منزلیں لے رہا ہوں. محملیں لگائی گئیں. محملیں جناب زینب نے دیکھا تو اس پر رنگین پردے لگے ہوئے تھے. حضرت امام سجاد سے فرمایا میں ان محملوں میں عماریوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزائے اولاد زہرا. انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ زہرا کے بچوں کے عزادار جا رہے ہیں. انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کروایا گیا. محملوں میں ساری بیویاں بیٹھی مگر ایک بیوی مل نہیں رہی، ایک بیوی میں نظر نہیں آ رہی. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں ساری بیویاں بیٹھ گئی. فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہے. فرمایا مجھے پتا میری ماں کہاں ہے. اب آگے امام سجاد تھے، پیچھے بیویاں تھیں. امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا تو ساری بیویوں نے کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہے، سکینہ تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا، اٹھو میری لال ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. اجر و کمل اللہ. ہو گئی مجلس، میرے حصے کا خطاب مکمل ہو گیا. بس آخری جملہ سن لیجئے. ادھر جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، یہی دن تھے جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا. میں مناسبت کی تاریخوں کے حساب سے مسائل پڑھ رہا ہوں. جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو ایک مرتبہ جناب امام سجاد نے بشیر ابن جزلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم خیمے باہر لگا کے بیٹھیں گے، ہم شہر کے باہر رہیں گے، تم مدینے میں جا کے بتا تو دو کہ کس کا قافلہ آیا ہے. تو بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں آواز لگانے لگا، اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینے کے مالکوں کو مار دیا گیا، مدینے کے وارثوں کو مار دیا گیا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا. بشیر کہتا ہے میں محلے سنا رہا تھا کہ جب محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا، آخری جملے کہہ رہا ہوں، جب محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی اے مدینے والو حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے. تو کہتا ہے کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی. ایک قوی ہیکل بی بی جس کے آنے سے روب ظاہر تھا، ایک قوی ہیکل بی بی جس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس کے کاندھے پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. وہ آگے بڑھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں مولا علی کی زوجہ حضرت عباس کی ماں سے بات کیسے کروں؟ تو میں نے کہا بی بی میں آپ کے بیٹے اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. کہا میں آپ کے بیٹے عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. پھر میں نے کہا میں آپ کے بیٹے جعفر کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. پھر میں نے آہستہ سے کہا عباس کے بارے میں سن لے. کہا نہیں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ کیا ہوا ہے حسین کے ساتھ. تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا. کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا انہوں نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟
بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کو پہلے مارا گیا، پھر حسین کو کربلا میں مار دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان نمازوں پر رحمت نازل فرما، یا اللہ ان رونے والوں کی، ان حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے بھائی رامیش ایک بینیا نوحہ پڑھیں گے۔